تو ٹاپک ہمارا ہے ایمان سے گر جانا، ایمان سے ہٹ جانا۔ تو یہ بڑی ایک سینسٹیو بات ہے، بڑی ایک نازک بات ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے ایمان سے گر جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بائبل پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ایمان پر کھلتی ہے اور ایمان پر ہی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ عبرانیوں خط 11ویں باب کی پہلی چند آیات بیان کرتی ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان لانے والوں کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ آمین۔ تو ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم ایمانداروں کو کیا ٹھہرا؟ باپ ٹھہرا۔ ایمان کے وسیلہ سے وہ قوموں کا باپ بن گیا۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے ایمان سے گر جانا آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو کیا رکھا؟ محفوظ رکھا۔ کیوں رکھا محفوظ؟ کہ میں کہیں اس سے گر نہ جاؤں، میں کہیں پاپ میں نہ گر جاؤں، میں کہیں گناہ میں نہ گر جاؤں، میں کہیں خدا کو ناراض نہ کر دوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، سنبھال کر رکھا۔ ہاں، بڑھتے ہیں خدا کے کلام کی طرف۔ پہلا سلاطین کی کتاب کو نکالیں، اس کے 11ویں باب کو نکالیں۔ پہلے سلاطین کی کتاب اس کے 11ویں باب کو نکالیں، اس کی 9-10 آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ لفظوں پر غور کریں سبھی۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دو بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ سبھی بولے آمین۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر وہ خدا کا مین آف گاڈ ہے جس کے بارے میں ہمیں بائبل میں پڑھنے کے لیے ملتا ہے کہ نہ اس کے جیسا کوئی میر شخص تھا، نہ ہوگا، ہاں، اور نہ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ داؤد، سلیمان بائبل کے مطابق بہت 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 بہترین انسان تھا، اور خداوند نے اسے کیا دی تھی؟ حکمت دی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اسے خواب میں ملا، اور جب خواب میں ملا تو خدا نے کہا کہ سلیمان تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اگر بائبل کو دھیان سے پڑھیں، میں اس کے سینکڑوں ثواب آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو کیا آج سکھانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اس نے 1000 قربانی کی تھی، 1000 بھیڑیں قربان خداوند کے لیے کی تھی۔ جب اس نے 1000 قربانی کی، یعنی 1000 بھیڑیں قربان کی خداوند کے لیے، تو اسی رات سلیمان کی خواب میں خدا آ جاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ سلیمان تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ میں تجھے برکت دوں، کیا تو چاہتا ہے؟ کیا کچھ چاہتا ہے تو مجھ سے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ خداوند مجھے 15 گاڑیاں دے دے، کوئی 7-8 مجھے بنگلے دے دے، ہاں اتنا مجھے مال دے دے، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ۔ یہ نہیں اس نے مانگا۔ کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ حکمت مانگی تھی، بدھی مانگی تھی، عقل مانگی تھی کہ مجھے حکمت دے۔ تو جب خدا نے اسے حکمت دی تو بائبل کہتی کہ اس کے جیسا کوئی نالج والا انسان نہ تھا۔ اب اسے کیسی حکمت دی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر پرندہ یہاں پر بیٹھا دوسرے پرندے کے ساتھ بات کر رہا، اسے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ایسی حکمت تھی اس کے پاس۔
جانور جب بات کرتے ہیں، جانور بھی بات کرتے ہیں آپس میں، تو اسے پتا چل جاتا تھا کہ یہ جانور یہ بات کر رہے ہیں، ایسی حکمت تھی اس کے پاس۔ اس کے بعد اگر اسے ایک گھوڑا اچھا لگا کہ یہ گھوڑا اچھا ہے، یہ نسلی گھوڑا ہے، تو اسے بیچتا تھا اچھی پرائز میں، بزنس کرتا تھا، اور بہت سے اس کے کام تھے۔ یہ کیا تھی؟ اس کے پاس حکمت تھی۔ ہاللیلویا۔ بائبل کو اگر دھیان سے پڑھیں، اسی بات کی 1 سے 8 آیات تک اس نے 2 غلطیاں کی۔ اس میں کتنی غلطیاں کی؟ 2 غلطیاں۔ پہلی غلطی کی اس نے کہ اس کے اندر ایک عادت تھی۔ کیا تھی؟ شادیاں کرنے کی، عورتیں حاصل کرنے کی اس کے اندر ایک عادت تھی۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے 700 کتنی 700 عورتیں حاصل کی۔ پرانے وقت میں الاؤ تھا کہ ایک سے زیادہ ہم بیاہ کر سکتے ہیں، لیکن فضل کے دور میں یسوع مسیح نے اس قانون کو سخت کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا صرف ایک، اگر تو بری خواہش بری نظر سے دیکھے گا تو اپنے اندر اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ خدا کا یسوع کا حکم ہے۔ لیکن سلیمان نبی نے کتنی شادیاں کی؟ 700۔ اس میں سے بت پرست لونڈیاں بھی تھیں، اور یہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ پہلی یہ غلطی اس کی تھی۔ اور دوسری غلطی، وہ غیر معبودوں کو کیا کرنے لگا؟ ماننے لگا، معبودوں کی پرستش کرنے لگا، مورتیوں کی پرستش کرنے لگا۔ یہ اس کی کیا تھی؟ دوسری غلطی تھی۔ جب یہ 2 غلطیاں کی تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور خداوند سلیمان سے کیا ہوا؟ ناراض ہوا۔ یہ 2 غلطیاں اس نے کی اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا۔ خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، اس کا دل اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ کس کا دل؟ سلیمان نبی کا پھر گیا تھا۔ یہاں جو میں نے ٹاپک رکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے گر گیا تھا۔ دیکھیں، بہت بڑا نبی، جس کے پاس سونا چاندی بھیل، بہت زیادہ بزنس حکمت کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اپنے ایمان سے گر گیا۔ اور کیسے گرا؟ غیر معبودوں کو ماننے لگا۔ تو بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ غیر معبودوں کو ماننے والے کا غم بڑھ جاتا ہے، مورتی پوجا کرنے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ کیا مورتی پوجا؟ میں تو کوئی مورتی پوجا نہیں کرتی نہ کرتا۔ اگر آپ خدا کو چھوڑ کر ہر وقت ٹی وی پر رہتے ہیں، دنیا کے کاموں پہ رہتے ہیں، اپنے جسم کی خواہشوں کی طرف ہر وقت آپ کا دھیان ہے، تو آپ مورتی پوجا میں ہیں، یہ بائبل کہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو سلیمان نبی کیا ہوا؟ اپنے ایمان سے گر گیا۔ بائبل کو اگر دھیان سے پڑھیں، سمسون تھا۔ کتنے سمسون کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کے اندر بھی یہی ایک عادت تھی۔ اس کے اندر عادت تھی کہ عورتیں میرے پاس بس آئیں، یہ بھی اس کے اندر عادت تھی، اور وہ بھی اپنے ایمان سے گر گیا۔ اگر بائبل کو دھیان سے پڑھیں، قضات کی کتاب کو، تو سمسون کے 3 سے 4 باب میں ذکر آیا ہے۔ اتنا بڑا مین آف گاڈ، جس کے جھپڑا وہ گدھے کا اٹھاتا تھا اور ہزاروں کو مار دیتا تھا، جس کے بالوں میں طاقت تھی، ہزاروں کو گرا دیتا تھا، تو وہ 2 سے 3 باب میں نظر نہیں آیا، غائب ہو گیا۔ حالانکہ اس کے بارے میں اس کے لیے ایک بک لکھنی چاہیے تھی پوری، لیکن وہ اپنے ایمان سے گر گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی باتیں پرپٹ پر کھڑے ہو کے لوگ نہیں بتاتے، اس لیے لوگ بچ نہیں پاتے، اس لیے لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ ہاللیلویا۔ اور سمسون کیا ہوا؟ اپنے ایمان سے گر گیا۔ سلیمان نبی اپنے ایمان سے گر گیا، اور یہاں تک کہ داؤد، سلیمان کا باپ، وہ بھی اپنے ایمان سے
گر گیا اور عورت کو دیکھا نہاتے ہوئے اور اسے حاصل کیا اور خدا اس سے ناراض ہوا. تو بائبل کہتی ہے کہ جس پہاڑوں سے وہ اترا تھا خداوند کی پرستش کرتا ہوا دوبارہ اپنے ننگے پاؤں اسی پہاڑوں پر وہ چلا گیا اور اس کا بیٹا اس کے خلاف اس کے پیچھے تھا. ہاللیلویا. اور کیا ہوا کہ وہ ایمان سے گر گیا. اس کا ایمان کمزور ہو چکا تھا. اس نے اپنے جسم کی خواہش کو اپنی ضرورت کے لیے اپنی خواہش کے لیے خداوند سے وہ ہٹ گیا تھا اور غیر معبودوں کی کیا کرنے لگا؟ پرستش کرنے لگا. ہاں، اور ایمان سے گر گیا. اور یہاں تک کہ بائبل کہتی ہے کہ جب آدم اور حوا کو بنایا تو وہ خدا تعالیٰ کی مانند تھے. وہ خدا جیسے نظر آتے تھے. ہاں، انہیں نہیں پتا چلتا تھا کہ ہم ننگے ہیں. وہ بالکل ننگے تھے اور خدا سے ملتے تھے، لیکن انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم ننگے ہیں آدم اور حوا کو. لیکن جیسے ایمان سے وہ گرے، جیسے ایمان سے وہ ہٹے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا پایا؟ ننگا پایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ننگے ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا اور خداوند جب ٹھنڈے وقت آیا اور پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور لکھا کہ وہ کہتا کہ خداوند میں ڈرا تیری آواز سن کر اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ وہ ایمان سے گر گیا تھا. یہ بائبل کی میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ایمان سے گر گئے ہیں. ہاللیلویا. اچھا، بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے، کرنتیوں کا خط نکالیں، پہلا کرنتیوں کا خط 10 باب کی 12 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اب اس میں پتہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، جس طرح نبی بھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے. ہاں، بڑا سٹرونگ سمجھتے ہیں مسیح میں. ہاں، کہ میں گر نہیں سکتا، میں ہٹ نہیں سکتا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا یا ایسا نہیں کر سکتی، مجھے خدا کا کلام یہ کہتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر نبی گر سکتے ہیں اپنے ایمان سے تو ہم بھی گر سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہاں، بائبل کہتی ہے 12 آیت میں، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ کہیں گر نہ جائے. اب کوئی کہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، میرا ایمان بڑا سٹرونگ ہے، میں تو بڑی دعائیں کرتا ہوں، میں تو بڑا کلام سناتا ہوں، میں تو بڑی اچھی ورشپ کرتا ہوں، میں تو ایک سچا مسیح ہوں، میں تو ایک سچا راست باز ہوں، خدا کا کلام مجھے یہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتا. وہ بھی کلام کہہ رہا ہے کہ خبردار. ہاں، اپنے آپ کو کیا رکھے؟ مضبوط رکھے، کہیں گر نہ جائے. اس کا مطلب ہے کہ کلام بتا رہا ہے کہ تم گر سکتے ہو. ہاللیلویا. کلام ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ تم گر سکتا ہے، اور بہت سے لوگ گرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو دکھائیں گے کہ میں بڑا پکا ہوں ایمان میں، ورڈ آف گاڈ میں. کلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. ہاں، اور پھر کلام توڑ کر گر گئے، پھر کلام کی حیثیت، پھر کلام کی ویلیو کدھر گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان سے گر گئے. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے کہ خبردار، اپنے آپ کو کیا رکھ؟ مضبوط رکھ، سٹرونگ رکھ. کہیں شیطان تجھ پر غالب نہ آ جائے، کہیں شیطان تجھے گمراہ نہ کر لے. چست ہو جا، سٹرونگ ہو جا، ایکٹیو ہو جا، کہیں تو اپنے ایمان سے گر نہ جائے. ہاں، تو بہت سے لوگ اپنی جسم کی خواہش کی وجہ سے گر جاتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاللیلویا. اس لیے آپ نے کیا رہنا ہے؟ الرٹ رہنا ہے. اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ سٹرونگ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اگر آپ کا ایمان سٹرونگ اور مضبوط نہیں ہے اور آپ اپنی وش کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے جسم کے لیے آپ اپنے ایمان کو توڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، خدا آپ کو کبھی پسند نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں، بائبل کہتی ہے. ہاللیلویا. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میرے ساتھ نکالی 2 باب کو. دیکھو میں آپ کو کیا بتاتا ہوں یہاں پہ.
प्रकाश पर 2 बाब को निकाले, उसकी 4 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, खुदावन यहाँ बात कर रहा है, मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। यहाँ पर जो लोग ईमान से गिर जाते हैं, खुदावन उनसे शिकायत कर रहा है, खुदावन उनसे नाराज हो रहा है। जिस तरह सुलेमान से वो क्या हुआ, नाराज हुआ, और सुलेमान कहाँ से गिर गया, ईमान से गिर गया। अपने ईमान को उसने ठुकरा दिया, ठेस पहुंचाई और गिर गया। तो यहाँ का खुदा कह रहा है कि खबरदार, मुझे तुझसे शिकायत है और तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तू अपने आप को बड़ा मजबूत दिखाता था, तू अपने आप को एक बड़ा अच्छा वर्शिप दिखाता था, तू अच्छा मैन ऑफ गॉड दिखाता था, तू अच्छी रास्तबाज दिखाती थी। अब तुझे क्या हुआ, तू अपने ईमान से गिर गई है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ये शिकायत कर रहा है खुदा, ये बता रहा है खुदा कि मुझे शिकायत है तुझसे, मैं नाराज हूं तुझसे कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। हालेलुया। यानी किन से बात कर रहा है, जो अपने ईमान से गिर चुके हैं, जिन्होंने अपने ईमान को महफूज नहीं रखा, जिन्होंने अपने ईमान को बना कर नहीं रखा, जो अपनी ख्वाहिशों में, अपनी ऐशो इशरत में, अपनी मैं में, अपनी जरूरतों में कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूंगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। हाँ, इसका मतलब है कि आप खुदा के कलाम को तोड़ रहे हैं, आप खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे शिकायत है तुझसे, मैं तुझसे नाराज हूं, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपना ध्यान चेंज ना करें प्लीज, मेरा भी ध्यान चेंज होता है।